السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ غزل میں سے غزلیات نمبر 6 یعنی کہ عرش صہبائی کی جو غزلیات ہیں وہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عرش صہبائی کی حالات زندگی۔ تو پیارے بچوں، اس ٹاپک کے اوپر ہماری چینل پر جو ہیں 4 ویڈیوز بنائے جائیں گے۔ پہلے ویڈیو میں ہم عرش صہبائی کی حالات زندگی، دوسرے ویڈیو میں ان کی غزل نمبر 1 اور تیسرے ویڈیو میں غزل نمبر 2 اور فورتھ ویڈیو میں ان غزلیات کے جو کوسچن آنسرز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر سارے ویڈیوز جو ہیں جو ابھی تک اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، حصہ نظر مکمل طور پر اپلوڈڈ ہے، تو وہ آپ بآسانی سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ عرش صہبائی کی حالات زندگی۔ آپ کا اصلی نام ہنس راج ابرول اور تخلص عرش صہبائی ہے۔ پیارے بچوں، ان کا اصلی نام ہنس راج ابرول تھا اور یہ جو تخلص کرتے تھے عرش صہبائی کی تخلص سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت یعنی کہ آپ پیدا ہوئے 1 ستمبر 1930 عیسوی کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں، یہاں پہ تفصیل ہو گیا ہے، یہ ایکچولی تحصیل ہے، تو عین سے آتا ہے تحصیل، اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تحصیل ہے، جس کا نام سہری پلائی میں ان کی جو ہے ولادت ہوتی ہے۔ تو میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا۔ تو پیارے بچوں، میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا، لیکن اسے جاری نہ رکھ سکے، اور اسے آپ جاری نہ رکھ سکے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے گھریلو مجبوریاں بھی تھی۔ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبکدوش ہوئے، اور اس کے بعد ریڈیو کشمیر ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کی اور وہیں سے سبکدوش ہوئے، یعنی کہ وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ سبکدوش سے مراد ہوتا ہے ریٹائر ہونا، ٹھیک ہے، مستعفی ہوتا ہے استعفیٰ دینا، سبکدوش ہوتا ہے ریٹائر ہونا۔ آپ کی شاعری زندگی کا آغاز 1947 عیسوی اور 48 عیسوی کے آس پاس ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو یہ ہے تو شاعرانہ زندگی جو تھی وہ اس کا آغاز جو ہے 1947-48 کے آس پاس ہوا۔ اردو کے مشہور شاعر جوش ملسیانی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، اردو کے جو مشہور شاعر ہیں جوش کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ملسیانی، تو ان کے شاگرد تھے، ان کے طالب علم تھے۔ 1963 عیسوی تک انہی سے مشور پہن جو ہے کرتے رہے، یعنی کہ مشورہ وغیرہ جو ہے وہ لیتے رہے۔ آپ نے اگرچہ اردو میں اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی کہ نثر ہو، شاعری ہو، نظم ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، کوشش کی ہے انہوں نے لکھنے کی، لیکن آپ کی شاعری تحلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر آپشن جو ہے انہوں نے اردو کے پارٹ میں غزل ہی ڈسکس کیا ہے۔ اس وقت تک آپ کے جو شاعری مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ بہت حد تک مشہور ہو چکے ہیں، ان میں یہ اہم ہیں: شکست جام جو 1959 عیسوی میں آپ نے لکھا، دوسرا شگفت گل جو آپ نے 1961 عیسوی میں شائع ہوا، تیسرا جو ہے سلیب 1971 عیسوی میں۔ تو یہ بہت زبردست ان کی جو کلام ہیں، جو مشہور کلام ہیں وہ ہیں۔ شگفتہ گل پر آپ کو ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے 1961 عیسوی میں انعام بھی ملا، اور اس کی وجہ سے انعام بھی پائے آپ۔ نثری اصناف میں انجم خدا، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں۔ اس میں مطلب شعراء جو ان کو لوگ جانے پہچانے مشہور لوگوں کے، ان میں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اس میں۔ ان تینوں جو تالیفات تھی، جو یہ رائٹنگز تھی ان کی، میں مختلف خم اثر شعراء کی حیات اور ادبی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف شاعر جو تھے ان کی زندگی کا حصہ، ان کی زندگی کی پورشن ڈسکس کیا گیا ہے، ان کی لائف ڈسکس کی گئی ہے۔ عرش نے شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کے بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا۔
آپ نے مطلب ایک نارمل طریقے سے چیزوں کو شروع کیا تھا، مطلب آپ زیادہ اس میں گھسنا نہیں چاہتے تھے، بٹ آگے چل کے بعض موقعوں پر آپ نے باقی مسائلوں کی بھی جو شاعری میں تنقیدی مضامین ہیں یا تخلیقی مضامین جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بہت زیادہ لکھے۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، زبان بڑی شاندار صاف اور زباں ہے، اکثر چھوٹے بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، چھوٹی لائنز اور چھوٹی لمبی لائنز زیادہ نہیں لکھتے، بٹ سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے، اور سادگی جو ہے وہ ان کے کلام میں خاص پائی جاتی ہے، اور چھوٹی سی لائن میں بڑی سی بات کہنے کا ہنر بھی ان کے پاس بہت زیادہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا ویڈیو مکمل ہوتا ہے، امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش آپ کو پسند آتی ہے۔ پیارے بچوں، بہت محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، پھر بھی اگر ہمیں کہیں سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو پلیز ہمیں کمنٹس میں لکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ تک بہترین سے بہترین ویڈیوز پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔